السلام علیکم دوستو، سورہ کہف سے ہم دجال سے خلاصی کے کچھ اسباق سیکھ رہے تھے۔ اس کڑی میں تیسری ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ سورہ کہف میں تیسرا واقعہ ہے ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین دراصل ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام سائرس کہا جاتا ہے۔ سائرس بادشاہ تھا جس نے یہودیوں کو بابل شہر میں جس بخت نصر کی جس غلامی میں نیبوچڈ نیزار جسے کہتے ہیں بخت نصر، اس کی غلامی سے اس کی آنے والی اولاد جو تھی ان کی غلامی سے نجات دی تھی۔ اس شہر پر، بابل شہر پر اس نے اپنا قبضہ جما لیا تھا، وہاں حکومت قائم کر لی تھی۔ انہیں واپس بیت المقدس یعنی جسے یروشلم وہ لوگ بولتے ہیں وہاں آنے کی اجازت دی تھی، وہاں دوبارہ سے اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت بھی دی تھی، ٹیمپل آف سولومن وہ تعمیر کرنے کی اجازت دی تھی۔ تو قرآن میں اور اس کا بائبل میں یا جو یہودیوں کی کتاب ہے اس میں اسے مسیح تک کہا گیا ہے، جن کو حفاظت کرنے والا مسیح کہا گیا ہے۔ تو قرآن میں جو واقعہ دیا ہے تو وہاں وہ جاتے ہیں ایک ایسی قوم کی طرف جو دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ ہے، دو پہاڑ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، بیچ میں درہ ہے جہاں سے وہاں اس قوم تک جانے کا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ یہاں ایک دیوار بنا دیجئے، اس جو درہ ہے بیچ کا اس کو پاٹ دیجئے، اور آپ جو ہم سے اس کا ٹیکس لینا چاہیں گے، جو بھی لگان آپ لینا چاہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی لگان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو پاٹ دیتا ہوں، بس مجھے مین فورس یعنی آپ جسمانی قوت سے میری مدد کیجئے، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے لوگوں کو کام پر لگائیے اور میری مدد کیجئے۔ تو اس میں لوہے کی چادریں ڈالتے ہیں، ان کو آگ سے پگھلا دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالتے ہیں اور وہ دیوار برابر کر دیتے ہیں۔ تو وہ بالکل برابر ہے۔ اب وہ لوگ جو یاجوج ماجوج جو ان کو تنگ کرنے آتے تھے وہ اب تنگ کرنے نہیں آتے ہیں، اور وہ اس دیوار پر نہ تو چڑھ سکتے ہیں نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں جو سبق ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو فتنہ پرست لوگ ہیں، فتنہ مچانے فساد مچانے والے لوگ ہیں، جو جب ہمارے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارے یہاں مار کاٹ مچاتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا، خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، خالی نماز پڑھ کر دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی میدان میں کیا جائے گا۔ وہ دیوار بنائی گئی تھی، اس دیوار کے بنانے کی دعا نہیں کی گئی تھی، حقیقت پہ چلنا بڑا ضروری ہے۔ عام طور پر ہماری اس امت میں یہ بات عام ہو گئی ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کرتے واقعی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سبب کے ذریعے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھوک کی شدت سے، پیاس کی شدت سے لوگوں نے پانی کی پریشانی ظاہر کی، کسی سفر میں تھے شاید، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا دودھ کی میں بات کرتا ہوں، وہ پانی کی بات ہے، دودھ کی بات کرتے ہیں، ایک پیالہ دودھ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بہت شدت سے بھوک لگی، اور دودھ ایسی چیز ہے جو پانی کی جگہ بھی پینے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کھانے کے طور پر بھی بھوک مٹانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کو تمنا یہ ہو رہی ہے کہ سارا پیالہ میں پی لوں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 70-72 لوگ ہیں، ان سب کو یہ پیالہ پلاؤ۔ تو وہ سب کو پلایا، سب سیراب ہو گئے، تو پھر حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اب آپ پی لیجئے، انہوں نے اس کو پیا، وہ بھی سیراب ہو گئے، خوب پیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور اس کو جو ہے ختم کر دیا۔ تو ایک پیالہ 72 یا 70 یا 72 لوگ نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے، سبب کے خلاف ہے۔ لیکن آپ ایک چیز یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ پیالہ پلایا گیا ہے، دودھ تھا جس میں برکت ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی پیالہ ہی نہیں ہے، خالی ایسے بولا، چٹکی بجائی اور کہا کہ تم سب کی بھوک ہی ختم ہو جائے، بھوک ہی نہ لگے۔ اگر بے سبب کی اگر ہم نے بات کرنی ہے تو پھر تو یہ کہو نا کہ ہمیں بھوک ہی نہ لگے۔ سبب کہتے کسے ہیں وہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ نے سائیکل میں پیڈل چلایا، پیڈل پر زور مارا، اس پیڈل کی جو سپروکٹ ہے اس نے چین کو گھمایا، اس نے پچھلی سپروکٹ کو گھمایا اور اس سپروکٹ کی وجہ سے پچھلا پہیہ گھوما۔ تو یہ سبب سارے جڑے ہوتے ہیں، ہر چیز میں سبب لگا ہے۔ بنا سبب کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ بنایا ہی نہیں ہے، بنا سبب کے تو اللہ کی قدرت کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ ایک پیالہ ہے جس سے 72 لوگوں نے پیا ہے، تو آپ اللہ کی قدرت کو سمجھیں گے کہ نبی کی نبوت ہے، یہاں نبی کی نبوت اور اللہ کی قدرت کار فرما ہے، اور یہ چھوٹے سے سبب نے، چھوٹی سی چیز میں برکت ہوئی اور اس نے یہاں تک معاملہ پہنچ گیا۔ لیکن اگر یہاں اگر یہی کہا جائے کہ کسی کو بھوک ہی نہ لگے تو سبب ہی نہیں ہے کوئی۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں،
آپ بنا پانی کے وضو نہیں کر سکتے. وضو اگر آپ کو کرنا ہے تو پانی استعمال کرنا ہوگا یا کوئی اور چیز استعمال کرنی ہوگی جو پانی جیسی ہوگی. آپ سوچو کہ ایسے ہی وضو ہو جائے, آپ دعا کریں اور وضو ہو جائے یا آپ کی وضو مان لی جائے, تو ایسا نہیں ہے. شریعت سبب کے ساتھ ہی چلتی ہے, بنا سبب کی شریعت بھی نہیں چلتی ہے. تو ہر چیز میں حقیقت ہونی بڑی ضروری ہے. بنا حقیقت پر غور کیے ہم جو فیصلے لیتے ہیں, فلسطین میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کے اندر جذبہ تو ضرور ہے, ان کے اندر شہادت کا جذبہ ہے, لیکن جو سبب چاہیے, جو قوت چاہیے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ زمینیں اپنی چھنوا رہے ہیں اور آگے بڑھتے, وہ جو ہے سلسلہ آگے بڑھتے جا رہا ہے. تو ہمیں سبب کے ساتھ آگے بڑھنا, سبب جو ہے سبب پر دھیان رکھنا ضروری ہے. یقیناً کرنے والا اللہ ہے, نگاہ اللہ کی ذات پر ہو. سبب کے ساتھ بھی کامیابی اللہ ہی دے سکتا ہے. سبب کے ہونے کے باوجود بھی آدمی ناکام ہو سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو. ایسا بہت بار ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ سبب کی کوئی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے, تو ایسا کہنا بالکل غلط ہے. حقیقت پر نظر ہونا بڑا ضروری ہے. خالی جذبات کی اسلام میں اہمیت نہیں ہے. اسلام حقیقت پسند مذہب ہے, اور اسلام ہی اکیلا ایسا مذہب ہے جو حقیقت پسند ہے, جس میں ہر چیز دلیل کے ساتھ ہے. خدا ہے تو کیوں ہے, دلیل ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے ہونے کی دلیل دے رہا ہے کہ اگر میرے سے دو خدا ہوتے, ایک سے زیادہ ہوتے, تو آپس میں لڑتے رہتے, اور ان میں یہی لڑائی چلی رہتی کہ کون اس بادشاہت پوری زمین و آسمان پر, پورے نظام پر, پورے عالم پر بادشاہت کون کرے گا. تو خدا تو اپنے ہونے کے بھی دلیل دے رہا ہے. تو یہاں بے دلیل, بنا کسی خالی جذبات سے آپ چلنا چاہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. تو مار پڑتی رہے گی جب تک آپ جذبات کی رو میں بہہ کر فیصلے لیتے رہیں گے. جب آپ حقیقت پر سوچیں گے, ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے, حقیقت زمینی سطح پر کچھ کریں گے, تبھی کچھ فرق پڑے گا, تبھی کچھ سدھار ہوگا, اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. تو دجال کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ بھی لڑائی لڑیں گے, حقیقت میں لڑائی لڑیں گے, صرف دعائیں نہیں کریں گے. تو یہ کوئی بھی جابر بادشاہ ہو, ظلم کرنے والا بادشاہ, اس کے خلاف آپ کو زمین پر کچھ کرنا ہوگا. جب تک آپ زمین پر کچھ نہیں کریں گے آپ نہیں جیت سکتے. تو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا, اور انشاءاللہ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ نصیب ہو. فی امان اللہ.